حوالے کو تلاوت کرنے میں ہماری زندہ پاک کلام کو سنتے ہوئے میں دماغ کو مضبوط رکھیں گے اور کلام کا زندہ پاک سنیں گے۔ کلام کی زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین۔ شکریہ تشریف رکھے۔ یہ کوئی جو متن تلاوت کیا گیا ہے خاص نیا نہیں، بلکہ ہم نے کئی بار اس میں سے سنا ہے، پڑھا ہے۔ خدائی کلیسیا کی ایک تصویر ہے، اور آج کا جو ٹاپک اس مدرس میں سے ہم لیں گے وہ ہے دعا کی برکات یا دعا کے وسیلے ترقی۔ پہلے ہم نے ایک ٹاپک دیکھا تھا، حقیقی برکات کا چشمہ کیا ہے؟ خدا کا کلام، یعنی خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ پچھلے سنڈے ہم نے دیکھا تھا خدا کے خادم کے وسیلے برکات۔ آج ہم دیکھیں گے دعا کی برکات یا دعا کے وسیلہ سے فتح یا ترقی۔ تو ہر کوئی شخص دعا کرتا ہے، کون کون دعا نہیں کرتا؟ سب دعا کرتے ہیں، یس سب دعا کرتے ہیں۔ آج چند پوائنٹس پر ہم غور کریں گے۔ نمبر 1 شخصی دعا، نمبر 2 خاندانی دعا یا خاندان کے لیے دعا، اور نمبر 3 کلیسیائی یا اجتماعی دعا کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ آج دعا کی برکات میں سے شخصی دعا کی برکات کیسے ہوتی ہے یا ترقی کیسے ہم کرتے ہیں، خاندانی دعا کیسے باعث ترقی باعث برکت بنتی ہے، اور کلیسیائی یا اجتماعی دعا کیسے باعث برکت یا باعث فتح بن جاتی ہے۔ اور مقدس پطرس رسول بڑی خوبصورتی سے ایمانداروں سے یعنی یہودی ایمانداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے گناہ کیا، یسوع مسیح کو مسلوب کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جب انہوں نے کلام سنا تو ان کے لکھا دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی، یعنی گلٹی محسوس کی انہوں نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں، اس سے ریلیز ہو سکے اس گلٹی سے۔ کبھی کبھار ہمارے ذہن میں ایک گلٹی سی محسوس ہوتی ہے، ہم مجرم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اس سے آزاد نہیں ہو پا رہے۔ اس سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پطرس رسول اور باقی بھائیوں نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے تو کیا لے؟ یسوع کے نام سے بپتسمہ لے تو روح القدس تم کیا پاؤ گے؟ انعام میں پاؤ گے، جو تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے جن کو خدا اپنے پاس بلائے گا۔ وعدہ کی، اس کا مطلب خدا بلاتا ہے اپنے پاس۔ جو شخص توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو خدا اپنے پاس بلاتا ہے۔ اور پھر مقدس پطرس رسول آگے مزید ان سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ اس ٹیڑھی قوم سے کیا کرو؟ بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے
اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بیپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمی قریب ان میں ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دعا کی برکات کی بات، ترقی کی بات۔ اور کیسے ترقی کی انہوں نے؟ لکھا یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول مسلسل آگے بڑھتے رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہونے لگے۔ اور دیکھیں کیا تبدیلی آتی ہے، جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ پہ کیا رہتے، ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے۔ کتنے دل ہو کے کتنے جمع ہوندے؟ ہیکل یعنی کلی دعا کاری لیکن سن لینا خدا، باقی اس میں کوئی پرابلم سنتا ہے خدا ہر جگہ پہ۔ لیکن دیکھیں کہ ہم اجتماعی دعا کی برکات یا ترقی کیسی ہوتی ہیں۔ اور پھر لکھا ہے وہ گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے، خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کیا تھے؟ عزیز تھے، جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں میلاد ترقی، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، برکات اور بلیسنگ اور بہت ساری چیزیں۔ دعا ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا سے سارے پتہ ہے، خدا سے باتیں کرنا، خدا سے بات چیت کرنا۔ ایک شخص جان کیلون کو کہتے ہیں دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، خدا کے قریب جانا۔ کیلون ایک اور رسول بیان کرتا ہے کہ دعا کا مطلب ہے خدا کا خوف ماننا، دعا کا مطلب کہتا ہے خدا کا احترام کرنا۔ ایک شخص لکھتا ہے دعا کا مطلب خدا سے مانگنا، اور جو شخص کوئی بھی شخص اپنے جذبات، اپنے خیالات، خدا کی وڈیائی، خدا کی بزرگی اور خدا سے ہم کلام ہوتے ہوئے اپنی تسلی اور برکت اور اپنی ہمدردی کے لیے، رحم کے لیے خدا کی حضوری میں کیا کر سکتا ہے؟ دعا کر سکتا ہے۔ دعا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ بہت ڈیپ ہے، اور یہ کسی بھی شخص کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں بڑے مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب والے دعا کرتے ہیں، ساری دعا کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مذہب اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لیں، وہ دعا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں مسیحی ایماندار شخص جب دعا کرتا ہے سب سے بالا، کیونکہ با اختیار خدا سے دعا کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا عجیب کام کرتا ہے، نئے کام کرتا ہے۔ اس لیے مسیحی ایماندار یا مسیحی مذہب میں دعا کرنے والا شخص یونیک ہے، منفرد ہے اور طاقت سے بھرا ہوا شخص ہے، اور دعا جو ہے یہ زندگی میں بڑا چینج پیدا کرتا ہے۔ تو جو دعا نہیں کرتے ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، جو دعا کرتے ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، یہ ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے ہم اس کی حضوری میں کیا کریں؟ دعا کریں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے تم خدا کے نزدیک جاؤ، وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ ایک شخص کہتا ہے دعا کا مطلب ہے خدا کے نزدیک جانا۔ تو جو نہیں دعا کرتا خدا کے نزدیک جاتا ہے کہ نہیں؟ جائے گا کہ نہیں؟ جے کس نے گال کرنی ہے تو قریب جانا پے گا، یا انہوں قریب لے کے آنا پے گا، کہ دور نہیں ہو سکتی؟ دور سے بھی ہو سکتی ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور، پہلے نہیں تھا۔ لیکن پہلے بات کرنے کے لیے، اس کو میسج پہنچانے کے لیے، اس سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کو اس شخص کے پاس جانا پڑتا، یا اس کو اپنے پاس بلانا پڑتا۔ خدا سے باتیں کرنے کے لیے ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا یا اس کو اپنے پاس بلانا پڑے گا۔ اس لیے لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ، وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک نہیں جاتا۔
جو شخص دعا نہیں کرتا وہ خدا سے بات چیت نہیں کر سکتا. مقدسہ حنا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جب اس کی سوت اس کو ستاتی چھیڑ چھاڑ کرتی اس کے ساتھ اس کو تنگ کرتی, اس نے خدا سے دعا کی اے خدا مجھے فرزند نرینہ عطا کر, میری رسوائی کو ختم کر. تو جب وہ دعا کر رہی تھی ہونٹ اس کے ہلتے تھے جیسے اور وہ خاموشی میں دعا کر رہی تھی تو ایلی کاہن دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے عورت تو نشے میں ہے, کب تک نشے میں رہے گا, اپنا نشہ اتار. اور حنا کہتی ہے تیری لونڈی خبیث عورت نہیں ہے بلکہ وہ تو دکھوں کی ماری ہے, میں نے تو اپنا دل خدا کے حضور میں انڈیلا ہے. دعا کا مطلب اپنا دل خدا کی حضوری میں انڈیلنا, اس کا نام دعا ہے. جو نہیں کرتا وہ اپنا دل خدا کی حضوری میں نہیں انڈیلتا. تو دعا کتنی ضروری ہے؟ میں نے کہا سارے مذاہب میں دعا کی جاتی ہے لیکن مسیحی ایماندار شخص کی دعا آپ مطالعہ کر لیں, تجربہ کر لیں, انفارمیشن یہ ڈیفرنٹ ہے, یونیک ہے, الگ تھلگ ہے اور یہ قوت پاور سے بھری ہوئی کتاب. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے دعا لفظ ہے لیکن لوگوں نے اس پر ہزاروں کتابیں لکھ دی ہیں. ایک ایئن بارنز شخص ہے, اس نے 450 پیج کی کتاب صرف دعا پہ لکھ دیا اور اس بائبل سے بھی موٹی ہے اس کتاب. اتنی کس پہ لکھی ہے؟ کس لفظ پہ لکھی ہے؟ تو کتنا گہرا ٹاپک ہے. اگر اتنا گہرا ٹاپک ہے لیکن یہ کسی بھی شخص کو خدا کی حضوری میں کس قدر ڈیپ لے جاتا ہے, گہرے طور پر لے جاتا ہے. اس کی دعا جو ہے یہ ہماری زندگی کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے. اس لیے خدا کے لوگوں نے جب کلام سنا محسوس کیا کہ ہم نے غلطی کی, انہوں نے پھر پوچھا کہ ہم کیا کریں تاکہ ہم نجات پا جائیں, ترقی کریں, آگے بڑھیں. اور پترس رسول نے کہا ان کو نصیحت کی اور ان کی ترقی کا جو راز تھا وہ ہے رفاقت رکھنا اور تعلیم پانا, روٹی توڑنا اور دعا کرنا ان میں مشغول تھا. ہم کبھی کبھار روٹی توڑتے ہیں اور رفاقت نہیں رکھتے, دعا کرتے ہیں روٹی نہیں توڑتے, اگر روٹی توڑتے ہیں تعلیم نہیں پاتے. یہ ساری چیزیں جب ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے, ترقی نہیں کر پائیں گے. اس لیے اگر کوئی ایماندار شخص چاہتا ہے وہ آگے بڑھے, ترقی کرے اور فتح پاتا چلا جائے, اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ جو ہے, مرکز جو ہے وہ دعا ہونا چاہیے. کون کون دعا کرتا ہے؟ کون کون کرتا ہے؟ سارے دعا کرتے ہیں تقریباً, کچھ چند لوگ جو نہیں کرتے لیکن سارے کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ دعا کرنے کے باوجود ہم ترقی نہیں کر پا رہے تو اس کا کیا مقصد؟ دعا کرتے رہتے ہیں ہماری لائف میں تبدیلی نہیں آتی, دعا کرتے رہتے ہیں ہمیں کوئی فتح نظر نہیں آتی, بلیسنگ نہیں نظر آتی. اس کا کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے, ہمیں وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے شخصی طور پر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور شخصی طور پر جو دعا کرے گا اس کی برکات کیسی ہوں گی. آئیں دیکھیں گے زبور نمبر 19 ہے, اس کی 12ویں اور 13ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے شخصی دعا کیسے برکت کا باعث بنتی ہے. 19واں زبور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہے, وہ ہم دیکھیں گے. مقدس داؤد نبی کا لکھا ہوا یہ زبور ہے اور 13ویں آیت میں 12ویں آیت میں مقدس داؤد کہتا ہے کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے, تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے کیا کر. یہ اس کی دعا ہے, شخصی دعا, اجتماعی دعا نہیں, خاندانی دعا نہیں, یہ شخصی دعا ہے. پرسنلی یا ذاتی طور پر, شخصی طور پر کوئی بھی شخص خدا کی حضوری میں جا کر یہ دعا کر سکتا ہے اور خدا کو کہہ سکتا ہے مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر.
کبھی کیا یہ دعا کہ خدا میں سمجھ نہیں آتی میں ترقی کیوں نہیں کر کی پرابلم ہے. دعا تو ہم سارے کرتے ہیں لیکن یہ کبھی کہا خدا بڑے دنوں دعا کر رہے ہیں بڑی دیر تو دعا کر رہے ہیں میری کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کوئی پروگرس نہیں ہو رہی ترقی نہیں ہو رہی کی وجہ ہے. اور مقدس داؤد اس بات کا اقرار کرتا ہے مجھے پوشیدہ عیبوں سے کیا کر رہا ہے. جو انسان کو کبھی کبھی اس کے اندر گناہ ہوتا ہے زندگی میں لیکن وہ نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو درست محسوس کرتا ہے یا ثابت کرتا ہے یا سمجھتا ہے لیکن دعا میں وہ لگا رہتا ہے ترقی نہیں ہوتی. اس کی ریزن کیا ہے کوئی عیب اس کی زندگی میں ہے کوئی کنکری اس کی زندگی میں ہے جو اس کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرے. تو جو ہم نہیں جانتے ان سے وہ کہتا ہے مجھے کیا کر دے تو اپنے بندہ کو بے باکی کے گناہوں سے کیا کر بھی باز رکھ. بے باکی کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بغیر خوف ہم کرتے جاتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہمارا ظاہر نہیں کرتے. یہ کون سا گناہ ہے بے باکی کا. نہ ڈر کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں محسوس نہیں کرتے. اور مقدس داؤد اس بات کا اقرار کرتے ہوئے دعا کرتا ہے مجھے بے باکی کے گناہوں سے بھی کیا رکھ باز رکھ اور وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہوں سے بچا رہوں گا. کاملیت کی طرف جانا ہے آگے بڑھنا ہے بے باکی کے گناہوں کو چھوڑیں اور خدا سے درخواست کریں شخصی طور پر اے خدا آپ میرے ساتھ ہم کلام ہو مجھ پر ظاہر کر. یہ کمزوری جو میری زندگی میں جانتا ہوں کئی کمزوریاں ہم نہیں جانتے اور رکاوٹ یہ ہے ہم ترقی نہیں کر پا رہے اس لیے ہمیں کہنے کی ضرورت ہے خدا سے پوشیدہ عیبوں سے مجھے کون کون ایسی دعا کرتا ہے داؤد اپنی دعا اسی نہیں ٹھیک ہے بالکل ترقی پہ نہ کریے ہے کہ اسی ٹھیک ہے لیکن یہ شخص کھلے عام اقرار کرتا ہے جو مجھے یاد بھی نہیں گناہ جو میری زندگی میں عیب ہے مجھے نہیں پتا چل رہا مجھے ان سے پاک کر دے تاکہ میں کاملیت کی طرف بڑھوں آنکھیں بڑھوں. تو شخصی طور پر ہمیں خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے اقرار کی دعا کرنے کی ضرورت ہے اے خدا میری حالت پر رحم کر. کبھی کبھی ہم نے پیری میٹر مقرر کیے ہوتے ہیں اتنے بجے چرچ جانا ہے اتنے بجے دعا کرنی ہے گھر میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے یہ کرنا ہے وہ ٹائم دعا کا نہیں ہوتا لیکن ہمارے اندر یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. ان کمزوریوں سے ہمیں چھوٹنے کی ضرورت. کبھی کہتے ہیں اچھا اسٹوری جانا نا کیڑا حال ہے دعا کرنے یہ ویکنیسز ہے ہماری زندگی میں. شخصی طور پر ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے اور خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے خدا ان عیبوں سے مجھے پا کر میں ترقی نہیں کر پا رہا. کرنی چاہیے دعا کہ نہیں. اگر کوئی شخص چاہتا ہے آگے بڑھنا تو اس کو کہنے کی ضرورت ہے خدا مجھے پوشیدہ عیبوں سے کیا رکھ. جو بندہ پرسنلی بھی نہیں جانتا ہوتا وہ چل رہا تھا چلتا جا. جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ہماری ترقی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور یہودا خط میں لکھا ان پوشیدہ چٹانوں سے جو سمندر میں ہیں ان کو دیکھیں اور پہچانیں. سمندر میں جو پوشیدہ چٹان ہے وہ کیا کرتی ہے بلا پوشیدہ چٹان جو نظر نہیں آتی ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہے. ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو جہاز اگر جا رہا ہے اتنا بڑا تو چٹان اس کو نظر نہیں آ رہا. جب چٹان سے ٹکرائے گا تو کیا ہو جائے گا. ٹائٹینک جہاز سے کیا ہوا تھا کس سے ٹکرایا تھا پوشیدہ چٹان سے. اتنا بڑا جہاز آپ نے بھی سنا پڑی ہوگی تاریخ اس کی. وہ بڑا مطلب یونیک قسم کا جہاز تھا اور بنانے والا یہ فخر کرتا تھا یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. اس قدر اس نے ٹیکنالوجی یوز کی لیکن ایک پوشیدہ چٹان نے اس جہاز کو تباہ کر دیا. کئی طرح کی پوشیدہ چٹانیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں
जो हमारी तरक्की को रोक देती है, जो हमारी ब्लेसिंग को रोके हुए है, जो हमारी फतह को रोके हुए है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जो खुदा के साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग को जो हमने उससे हासिल करनी है हमें पीछे रोके रखती है। और ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है रोमी खत में, मैंने 2 बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की, लेकिन किसने मुझे रोका? किसने रोका? शैतान ने मुझे रोका। कौन रोकता है खुदा की हजूरी में जाने से? कौन रोकता है खुदा के करीब जाने से? कौन रोकता है खुदा में तरक्की करने से? एक ही हमारा मुखालिफ इब्लीस है, जो हमारी राह में रुकावट बांधता है। चल टोरी जाने कोई कर, एक संडे नाम ही चल जाएगा तो की हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मंसूबा है इब्लीस। हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और खुदा की हुजूरी में इसलिए हेल्प की जरूरत है। कहना चाहिए शख्सी तौर पर, इकरार करने की जरूरत है, खुदा आ मेरी मदद कर, मैं इस पहलू में पीछे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और खुदा चाहते हैं हम आगे बढ़ें, तरक्की करें। यूहन्ना के पहले खत में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, मेरी खुशी है कि मैं अपने फर्जंदों को तरक्की करते हुए देखता हूं। ये इसकी खुशी, खुदा की खुशी है हम आगे बढ़े। 51 नंबर ज़बूर में मुकद्दस दाऊद कहता है, मुझे ऐसे धोकर साफ कर दे, किसकी तरह? बर्फ की मानिंद मुझे साफ कर दे। दुआ की थी कभी यही अगल कि मैंने साफ कर दे। मेरे अंदर से नफरत, गुस्सा, इंतकाम और बेचैनी और तलखी और हर तरह की उन कमजोरियों के लिए खुदा से कहें जो मेरी रूहानी तरक्की में, फतह में, ब्लेसिंग में रुकावट का बायस बनती है। आए शख्सी तौर पर खुदा की हुजूरी में जाकर कहें, मुझे पाक कर। हालेलुया। और मुकद्दस दाऊद कहता है बहाली के लिए, कहता है अपनी रूह मुझसे जुदा ना कर, मुझे असरे नो मुस्तकिम रूह दे, ताकि मैं तेरा कलाम, तेरी गवाही लोगों तक पहुंचाऊं। ਇਹਦਾ मतलब रुकावट बनी हुई नहीं जा सकता। मुझे क्या दे? मुस्तकिम रूह, मुझे हला, नया कर दे, चेंज कर दे, मेरी सोच को तब्दील कर दे। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमी के खत में बाब में कहता है, ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूं? इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो? नजर करो जो जिंदा हो, पाक और खुदा की पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। दुआ है ये रिक्वेस्ट कर रहा है, दुआ करे खुदा की हुजूरी में मुझे ऐसी इबादत करने का, ऐसी दुआ करने का, ऐसी फेलोशिप करने का फजल दे जो तुझे पसंद हो, जो पाक हो, जो जिंदा। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਗੇ ਸਾਡੇ मुंह बिगड़े मेरे को कितना टाइम लग जाएगा। इन रुकावटों को अपनी जिंदगी से दूर करने का बड़ा खूबसूरत तरीका है। मुकद्दस दाऊद की तरह हम इकरार की दुआ करें, खुदा इस कमजोरी को मेरी जिंदगी से क्या कर दे, आप आगे बढ़ना शुरू करें। ये शख्सी दुआ है और आगे बढ़ने के लिए हम कर सकते हैं। एक और बड़ी रुकावट है जो हमें दूर करने की जरूरत है, डिटरफूस फेस। यूहन्ना के 3 खत में है, यूहन्ना कहता है डिटरफेस अपने आप को बड़ा बनाता है, ये दूसरों की तरक्की में रुकावट का बायस बनता है, अपनी तरक्की में भी रुकावट का बायस। कई दफा हमारे अंदर ये बड़ी चीजें होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। समझते मैं बहुत कुछ कारी दुआ करना मैं ठीक हो जाए, ये बड़ापन है। मुझे किसी से फेलोशिप की जरूरत नहीं है, किसी से हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बहुत बड़ी रुकावट है रूहानी तरक्की के लिए।
اس لیے کہتا ہے دیترفوس بڑا بندہ میں بڑا سمجھتا ہے. کیا کرے اس کے ساتھ؟ عیسیٰ یوحنا کا خط ہے اور مقدس یوحنا الرٹ کرتا ہے ایسے شخص سے. اور میں سمجھتا یہ شخص نہیں، یہ عادت ہے یا ویکنس ہے کسی بھی شخص کے اندر جو اس کو آگے بڑھنے میں روکتی ہے. اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. لکھا اس کی 12ویں آیت میں، 9ویں آیت میں نے کلیسیا کچھ لکھا تھا مگر دیترفیس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا. بننا کیا چاہتا ہے؟ بڑا، لیکن رہنما کو اپنے لیڈر کو قبول نہیں کرتا. بس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو کر رہا ہے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے. ان پر قناعت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا، جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا ہے. ترقی کا باعث بنتا ہے کہ کیا کہیں گے اس کو، ناکامی کا. خود بھی قبول نہیں کرتا کسی وڈے نو اور دوجے نو کہنا چھڈو پر ہے کسی کام دا. اور کئیاں نو نے کلیسیا چ کٹ چھڈیا. ترقی کی بجائے ناکامی ہے اس کی زندگی کیونکہ وہ بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ. یہ چیزیں ہماری روحانی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے. اس لیے ہمیں شخصی طور پر اقرار کرنے کی ضرورت ہے، خدا آ میری زندگی میں یہ کنکریاں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، یہ پرابلم ہیں، یہ ویکنیسز ہیں، آ میری زندگی سے ان کو پاکوں کی قدرت سے ریموو کر. آپ کا آگے بڑھنا آپ کو مشکل نہیں لگے گا. آپ کا عبادت کرنا آپ کو مشکل نہیں لگے گا. آپ کا دعا میں ٹائم گزارنا آپ کو مشکل نہیں لگے گا. ہاللیلویا. کبھی دیکھا آپ نے بائبل ٹریننگز ہوتی ہے 3 سال کا 4 سال کا کورس اور بھی دنیاوی کورسز بھی ہوتے ہیں. اور جب بندہ ٹرین ہوتا ہے وہ ماہر ہو جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کی پوزیشن بڑھ جاتی ہے. 3-4 سال کا بائبل کورس سارے کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی دلچسپی رکھتا ہے وہ کرتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھے اور وہ ترقی کرے، کچھ بن کے دکھائے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. وہ اگر کسی کے پاس علم ہے زیادہ، وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے. اس نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، اس نے تربیت پائی ہے، اس نے اپنے آپ کو وقف کیا کسی خاص مقصد کے لیے اور اس میں وہ کامیاب ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ٹریننگ یافتہ ہے یا تربیت یافتہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. کبھی دیکھیں دعا کی ٹریننگ کبھی کی ہو کسی نے 2 سال کی یا 3 سال. میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کوئی ٹریننگ ایسی کہ تربیت پائے 2 سال کا کورس ہے 3 سال صرف دعا. کبھی آپ کی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہو لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ دعا کی ٹریننگ کی جائے. علم کی ٹریننگ تو کرتے ہیں، ہنرمند تو بننا چاہتے ہیں، ماہر ہونا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، لیکن دعا جو ہے یہ جو ہمیں آگے لے کر جاتی ہے، خدا سے ملاتی ہے. کس قدر ہم اس کی ٹریننگ کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو کہ دعائیہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے 2 سال کی 3 سال کا کورس. لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے وہ ہے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو شخصی طور پر کیا کرنا، پیش کرنا. کتنے لوگ اقرار کی دعا کرتے ہیں؟ اقرار بہت کم. داؤد نبی کو دیکھ کہتے ہیں خدا میرے پشیدہ عیب مجھ پر کیا کر، ظاہر کر دے، پاک کر دے، ختم کر دے تاکہ میں ان سے چھٹکارا حاصل کر کے آگے بڑھ سکوں. کبھی کیا ہے پرسنلی شخص پر خدا میں لیٹ ہو جانا عبادت پہ میری مدد کر. کس نے دعا کی کبھی جو لیٹ ہو؟ نہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ رکاوٹ ہے ترقی کہ ہم کیسے اس کو ڈیل کریں. کبھی کہا کہ دعا نہیں ہوتی مجھ سے تو خدا مجھے توفیق دے میں آگے
بس یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2, خاندانی دعا یا خاندان کے لیے دعا. کیڑا کیڑا خاندان دعا کرنا بہت کم, اس لیے ہماری فیملی گرو نہیں کر پا رہی, ترقی نہیں کر پا رہی ہوتی. مقدس ایوب کے بارے میں لکھا, ایوب کی کتاب میں اس کے 7 بیٹے تھے. ہر روز ایک بھائی کے گھر ضیافت ہوتی ہے, سارے بھائی اکٹھے ہوتے اور ان کی بہنیں بھی وہاں اکٹھی ہوتی. ہر روز وہ مل کر کھانا کھاتے. یہ ہے اتفاق کی بات. اور 7ویں دن مقدس ایوب کیا کرتا, ان سب کے لیے ایک قربانی پیش کرتا. اور اس کے ذہن میں تھا, ہو سکتا ہے میرے بچوں سے کوئی خطا ہو گئی ہو, میں ان کے بہاف پہ خدا کی حضوری میں سے معافی مانگتا. قربانی کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے, خدا کے گناہ گار نہ ٹھہرے, خدا کے ساتھ بڑھتے رہیں, خدا کی نگاہ میں ٹھیک رہیں. پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے تیار ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ان کی ترقی کی رکاوٹ میں مددگار ہو سکے, تاکہ رکاوٹ ختم ہو سکے. بچے کے چرچ نہیں جاتے, کبھی دعا کی ہے اونچے سے کرتے ہیں, خدا انہوں نے سمجھ دے وہ چھوٹی موٹی دعا کر دی ہو, لیکن اسپیشلی کیس بنا خدا سے کہ خدا میری فیملی تیرے ساتھ چلنے والی. مقدس فلپس کے بارے میں لکھا ایمان کی کتاب میں, کیا لکھا ہے پادری صاحب؟ اس کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ فلپس کی 4 بیٹیاں تھیں, اور چاروں کیا کرتی تھی؟ کیسا خاندان ہو سکتا ہے؟ اسی آنے ساڑھا ایک دم بچہ ہوندا ہی خاندان چاہیے. کیسی سوچ ہے ہماری, ہم خدا کو بھی ریجیکٹ کر سکتے کر دیتے ہیں. اس کی 4 بیٹیاں تھی, چاروں نبوت کرتی. یہ ہے خاندانی دعا اپنے بچوں کے لیے, اور یہ دعا کرتے رہنے لیکن کوئی چینج نہیں آتا. کیوں؟ ہمیں ریزن کو معلوم کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ریزن کے دعا کرنے کوئی جواب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اور آگے بڑھنے کی, اس رکاوٹ کو, اس پوشیدہ چٹان کو جو ہمارے خاندان کی روحانی ترقی کے لیے درپیش ہے, اس کو کیسے ختم کرنا ہے سوچنے کی ضرورت ہے. اگر پیرنٹس یا ماں باپ خود ہی لیٹ میں تو بچوں کی کیا دے, جلدی آئے کرو. خدا کی حضوری کا پاس رکھ, خدا کے ساتھ اپنے آپ کو خوشی سے پیش کریں, اس کے ساتھ چلیں. یشوا کے بارے میں لکھا 24 باب کی 15ویں آیت میں, جب وہ بوڑھا ہو گیا اور لیڈرشپ اس کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ گئی اور بنی اسرائیل بت پرستی کرتے تھے, اس نے ان کو بڑا سمجھایا ان کو اور کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں اپنے زندہ خدا کی عبادت کرو, پھر بھی آپ کی مرضی ہے. جو آپ نے معبود چننا ہے, خدا چننا چن لو, لیکن رہی میری اور میرے خاندان کی بات, ہم تو زندہ خدا کی کیا کریں گے؟ پرستش کریں. میں اور میرا خاندان, یعنی میرا خاندان بھی میرے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کے لیے گیا. اس قدر اس نے اپنے خاندان کو ٹرین کیا, اس قدر اس نے اپنے خاندان کی ترقی کے لیے دعائیں کی ہوں, منت کی ہوگی خدا کی. اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, بڑے سالوں سے ہماری فیملی خدا میں ترقی نہیں کر رہی, ہمیں ان رکاوٹوں کو, ان پوشیدہ چٹانوں کو خدا کی حضوری میں رکھ کر کہنا چاہیے, خدا ان رکاوٹوں کو ختم کر. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اختیار دی, جب سانپوں بچھوؤں کو
कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। इसलिए मैंने कहा मसीही ईमानदार की दुआ में बड़ा इख्तियार, आम मज़हब में इतना बड़ा इख्तियार नहीं है। वो नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं अपने मबूदों से, लेकिन बड़ा चेंज नहीं आता। मसीही ईमानदार शख्स की दुआ में यीशु मसीह का दिया हुआ बड़ा इख्तियार। आप जो कुछ कहेंगे, हम दुआ करते खुदा बाप कादम को छू, उसके होंठों को छू, उसको अल्फाज दे, उसके ज़हन को छू। क्यों दुआ करते हैं भला? क्यों दुआ करते हैं? सारे को पता है क्या था, क्यों दुआ करने का कादम ले जो भी कलाम सुनाते। शमैला क्यों दुआ करते हैं कादम के लिए बता? हाँ हाँ, हमारे अंदर ईमान है कि जो दुआ करें खुदा उसको पूरा करे। ये ईमान है हमारा, जो कुछ हम कहते हैं खुदा कर दे। कभी कभी हम खुद भी तब्दील नहीं होते, ना हमारी फैमिली तब्दील, दुआएं भी करते रहते हैं लेकिन तब्दीली नहीं आती। उसकी रीजन क्या है? कोई कशीदा चट्टान हमारी जिंदगी में है, कोई कमजोरी हमारी जिंदगी में है जो हमारी रुकावट, हमारी तरक्की में रुकावट का बायस बनती है। आए उस कशीदा चट्टान को अपनी जिंदगी से निकाल, मुकद्दस दाऊद जैसे इकरार करता है। खानदान की तरक्की के लिए आए उसकी हजूरी में झुके। पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, अपने खानदान को कैसे खुदा के साथ लेकर चलेंगे। ईमाल की किताब उसके 10वें बाब में कर्नेलियस के बारे में लिखा है। कर्नेलियस एक गैर कौम का शख्स था, लेकिन दुआ करता और खराब देता। एक दिन फरिश्ता उसके पास आता है, खुदा भेजता फरिश्ते को, कहता है ऐ कर्नेलियस, तेरी दुआएं और तेरी खराब खुदा की हजूरी में कैसे पहुंची है? कैसे पहुंची है? यादगारी के तौर पर। खुदा ने याद की तब बड़ी दुआएं दे रही हैं, खुदा ने देना भी तो बड़ा है, खुदा ने बड़ा पसंद है। हमारी खराज, हमारा खुदा को देना, दुआएं करना, खुदा याद करता है, याद रखता है। बाइबल मुकद्दस कह रही है तेरी दुआएं और तेरी खराज खुदा के हजूर में कैसे पहुंची है? यादगारी के तौर पर पहुंची। ईमानदार शख्स की दुआएं यहां से आसमान पर चली जाती, इतना सफर करती हैं। इंसान भी आसमान पे जा सकता है? नहीं, उसकी दुआएं आसमान पर चली, यानी खुदा के पास वो चला जाता है, उसकी दुआएं चली जाती। समझो, जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो उस शख्स को कहाँ समझते हैं? कहाँ है वो? पास समझते, फील करते हैं, महसूस करते हैं। आप लेटर जब पढ़ते हैं किसी का, खत या मैसेज, तो कहाँ उसको समझते हैं? अपने पास फील करते हैं हर कोई शख्स। तो वो हमारे, जैसे आप उसके सामने बातें कर रहे हैं, वो आपसे बोल रहा है। इसी तरह का दुआ करते हैं, खुदा आसमान पर है, आप उसको अपने पास समझते हैं। कर्नेलियस की खानदानी जिंदगी कैसे ग्रो किया उसने, कैसे तरक्की की, उसकी दुआएं और खराब खुदा की हजूरी में पहुंचती हैं। फरिश्ता आता है, कहता है शमौन पतरस को, जो शमौन दुबा के घर में मौजूद है, उसको बुला। जब उसको बुलाया गया, अभी मुकद्दस पतरस गुफ्तगू कर रहा है, कलाम कर रहा है, खुदा की ब्लेसिंग, रूह कुछ नाज़िल होता है, उसके खानदान में लोग रूह कुछ से भर जाते हैं, गैर ज़ुबानी बोलना शुरू हो जाते हैं। ये है तरक्की, खानदान की तरक्की। कैसे? पतरस कहता है क्या गैर कौमों में भी खुदा की बख्शिश जारी होती है जैसे हम पर होती है? कभी कभी समझते हम बड़े हैं, आम शख्स ऐसे ही है। दुआओं के जवाब में खुदा हमारी तोकों से भर कर काम करता है। हालेलुया। तो फिर खानदानी दुआ कैसे होनी चाहिए? पेरेंट्स की, पेरेंट्स से पहले अपनी दुआ करनी चाहिए ताकि वो रेगुलर होए, और फिर उसके बच्चे कोई पीछे ना रहे।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਹਮਾਰੀ अपनी सोच। खुदा सारा खानदान पसंद करता है। खुदा एक एक जिंदगी के बारे में फिक्र मानता। खुदा चाहता है सब नजात पाए और सब तौबा करें। खुदा किसी को पीछे नहीं देखना चाहता। हम कहते एक कदा बंदा इंदा होता है, ये हमारी सोच है। खुदा होल फैमिली को सेव करता है, तरक्की देना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन कई सालों से हम दुआ कर रहे हैं रूटीन के साथ, कोई तब्दीली नहीं आती। आए अपनी दुआओं पर गौर करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें और उन रुकावटों को जो पोशीदा हैं, आपको समझ नहीं है, नजर नहीं आती, तरक्की में रुकावट है, खुदा से कहें और उन पोशीदा रुकावटों को, वीकनेसेस को मेरी जिंदगी में जाहिर कर, ताकि उनको रिमूव करके हम आगे बढ़ सकें। एक शख्स हर रोज दुआ करता है लेकिन चेंज नहीं आता। उसको सोचने की जरूरत है तरक्की क्यों नहीं। तो जब खानदानी दुआ करेगा वो शख्स आगे बढ़ सके। खरूज की किताब इसके 6 बाब की 4 आयत लेकर, सुन है इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। आगे क्या लिखा है? तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और इन हुक्मों पर जो आज मैं तुझे देता हूँ इख्तियार करके क्या कर, अमल कर, और ये तेरे दिल की तख्ती पर लिखे जाएं और तू इनको अपनी औलाद के ज़ेनशीं कर। किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स। लेकिन पहले अपने दिल की तख्ती पर लिखेगा, फिर ज़ेनशीं कर। एक बंदा शराब पींदा अपने बच्चे ना ये ना पीवी, एक शख्स सिगरेट पींदा अपने बच्चे कभी ना सिगरेट नहीं पी। क्या अच्छी तरबियत कर सकता है वो? अगर वो खुद करता है तो अपने बच्चों कैसे संभाल सकता? पहले इसने अपने दिल की तख्ती पर लिखना इस कलाम को, और खाली लेख ही नहीं देना, उसको क्या करना है? अमल में। और खुदा कहता बिला नगा दुआ कर, उसने बिला नगा क्या करनी है? दुआ करनी। लिख के नहीं सारी खाली दिल तख्ती, बल्कि उसको प्रैक्टिकली बताना है। और जब बताएगा तो फिर उसकी औलाद उसकी बात को क्या करेगी? सुनेगी, मानेगी, और एक बड़ा काम खुदा की जिंदगी में करेगा। नंबर 3, कलीसियाई या इज्तिमाई, जिसको हम कोई अहमियत नहीं देते। किन्नी को अहम है कलीसियाई दुआ? किन्नी को अहम है? पहले बड़ा जरूरी है कि नहीं? है नहीं जरूरी, शख्सी दुआएं कर लेने पड़ी। इज्तिमाई दुआ में बड़ा जोर है, बड़ी पावर है। हम समझते नहीं निकारी दुआ कर दी, उसकी एक अपनी जगह है। शख्सी दुआ की, खानदानी दुआ की एक अपनी जगह है, इज्तिमाई दुआ की एक अपनी जगह है। ईमान की किताब 4 बाब की 31 आयत में लिखा है, जब पतरस सूरत बाकी उसके साथी मुनादी कर रहे थे और रोमियों ने, यहूदियों ने पकड़ उनको जेल में डाल दिया और लिखा उनको पटवाया यहूदियों ने, और उनसे कहा आइंदा इस नाम, ये नाम लेकर मुनादी, यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करने। उन्होंने कहा खुदा के हुक्म से आपकी बात मानना तो ज्यादा वाजिब नहीं है, हम वो बात मानेंगे जो खुदा कहता है। लिखा फिर आगे वो एक कमरे में इकट्ठे होते हैं और मिलकर दुआ करते हैं, ऐ खुदा इन लोगों को देख और इनकी धमकियों को देख और अपने लोगों को, अपने खादमों को दिलेरी का रूह दे, ताकि वो तेरे कलाम की, तेरे बेटे की मुनादी कर सके। और लिखा जब वो दुआ कर रहे थे, जिस कमरे में थे वो मकान हिल गया। असी खुद ही नहीं हिलते, मकान के तो हिल गए। जिस कमरे में थे वो मकान, ये लिटरली है, ये वाकई एक वाज़ेह तौर पर है। जिस कमरे में थे वो मकान हिल गया।
اس قدر اجتماعی دعا کی طاقت سے اسی آندرے تھوڑی اچھی بولو اسی خود نہیں ہلنا، کمرے نے کتوں ہلنا ہے، لیکن ان کی بات دیکھیں جس مکان میں تھے وہ مکان ہل گیا۔ یہ ہے اجتماعی دعا کی بلیسنگ، اس میں فتح پاتے جاتے ہیں۔ ہم جب مل کر دعا کرتے ہیں خدا بڑے معجزے کرتا ہے، مل کر دعا کریں خدا بڑا کام کرے گا، اکیلے دعا کریں خدا اتنا کام کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں بڑے کام خدا کریں، اجتماعی دعا کریں گے، بڑے پیمانے پر دعا کریں گے، بڑا کام خدا کرے گا، بڑی ترقی ہوگی۔ اکیلے دعا کریں گے اسی حساب سے خدا بلیس کرے گا۔ اجتماعی دعا کی بڑی طاقت ہے۔ جس کمرے میں تھے وہ کمرہ ہل گیا۔ کس قدر پرجوش تھے وہ، کس قدر اس کی حضوری ان کے درمیان تھی، کس قدر پاک روح ان سب کے ساتھ تھا۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے اور متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں ان کے بیچ میں موجود ہوں گا۔ پھر لکھا ہے اگر زمین پر 2 لوگ کیا کریں، اتفاق کریں، تو جو کچھ وہ زمین پر باندھیں گے کہاں باندھ جائے گا، اور جو کچھ وہ زمین پر کھولے گے کہاں کھل جائے گا۔ یہ ہے اجتماعی دعا کی طاقت اور قدرت۔ آپ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان بند کر سکتے، آپ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کو کھول سکتے ہیں۔ یہ ہے اجتماعی دعا کی قدرت۔ اگر اس کی اہمیت کو، اس کی نوعیت کو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں، تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایمان کی کتاب میں لکھا ہوا جب وہ اکٹھے ہوتے دعا کرتے خدا ان کے درمیان عجیب کام اور نشانات ظاہر کرتا۔ آپ دیکھیں گے خدا آپ کی زندگی میں اجتماعی دعا میں خدا بڑے پیمانے پر کام کرے گا۔ شخصی دعا میں اتنا کام کرے گا جس لیول کا شخص ہوگا۔ اجتماعی دعا میں خدا بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب نینوا کے لوگوں نے مل کر دعا کی، خدا نے بڑا معجزہ کیا، ایک بڑا کام کر دیا جو توقع سے ہٹ کر تھا۔ اجتماعی دعا جو ہے یہ ہمیں آگے لے کر جاتی ہے۔ ایمان کی کتاب اس کے 13ویں باب میں لکھا، جب وہ دعا کر رہے تھے اکٹھے تھے نبی اور معلم، اور خدا کے روح نے کہا جس لیے میں نے پسلاس اور پلوس کو جس کام کے لیے بلایا ہے اس کے لیے ان کو مخصوص کر دو۔ اور انہوں نے مشنری خدمت کے لیے مخصوص کیا، اور وہ باہر نکلے، اور پلوس رسول اس بات کا کلیم کرتا ہے میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے انجیل کی منادی نہیں کی۔ 3 بڑے اعظموں میں پلوس رسول نے بڑا کام کر دیا، پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کس کا رزلٹ تھا؟ جب مل کر دعا کر رہے تھے، اور جب مل کر انہوں نے دعا کی، پاک نے عجیب کام کیا ان کی زندگی، تو بڑا کام کر دیا۔ مل کر دعا کریں گے بڑا کام، کلے لگے رہنا کرتے کہاں سے ایک بندہ کام کرتا تو کتنے پیسے آن دے، دیکھو 5 4 5 کام کرنے والے تھے، زیادہ مین پاور زیادہ ہوگی، انکم زیادہ ہوگی، مین پاور زیادہ ہوگی، قوت زیادہ۔ اگر خدا کے کام میں زیادہ لوگ کریں گے اتفاق سے تو خدا بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اجتماعی دعا جو ہے یہ ہماری زندگی میں بڑا چینج پیدا کرتی ہے۔ کلیسیا جب پترس رسول جیل میں تھا، کلیسیا کا کیا کر رہی تھی؟ بدل و جان کلا بندہ کر رہے، کلیسیا کر رہے، کلیسیا بدل و جان۔ اور اس قدر پاور اس دعا میں جیل کے دروازے کھلے۔ یہ ہے اجتماعی دعا کی قدرت۔ جب مل کر کریں گے خدا بڑا کام کرنے کے لیے موجود ہے، عجیب کام کرنے کے لیے خدا موجود ہے۔
जब अकेले अकेले रहेंगे खुदा उसके मुताबिक काम करेगा। इसलिए शख्सी दुआ, खानदानी दुआ और कलीसियाई दुआ जो है ये हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली पैदा करती है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर खुदा बड़े काम नहीं करेगा। अगर हमें समझने की रुकावट क्यों है तो खुदा की हुजूरी में कह सकते हैं मेरी पोशीदा प्रॉब्लम्स को, वीकनेसेस को क्या कर खत्म कर दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। दाऊद नबी को नहीं पता क्या प्रॉब्लम, लेकिन कहते हैं मेरे बेपोशीदा ऐबों से क्या कर पार कर दे ताकि मैं कामिल बन सकूं, आगे बढ़ सकूं। आगे बढ़ने के लिए खुदा की हुजूरी में हमें कहने की जरूरत है। कलीसिया तरक्की कब नहीं होती? दुआ तो सारी करते हैं जब इज्तिमाई दुआ, जब मिलकर दुआ के फिर कलीसिया तरक्की होती। असी दुआ की इबादत एंड तक हम दुआ कर रहे हैं। खुदा जेडे नहीं आ सके, आना चाहते उन्होंने लैके 2 घंटे ही दुआ करते हैं। अगर इज्तिमाई दुआ करेंगे उनकी रुकावटें, उनके बंधन ऑटोमेटिकली खुलते चले जाए, रुकावटें खत्म होती चली जाए। ये लीडरशिप का काम है। खुदा की हुजूरी में अंशुभार मेहनत करे ताकि खुदा का काम बढ़े, खुदा के काम में तरक्की हो। तो बड़े काम के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। कलीसियाई काम के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। लोग जो बंधनों में बंधे हुए हैं, इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए इज्तिमाई दुआ, लीडरशिप की दुआ बड़े काम की दुआ। अगर लीडर घर ही सुते रहने, कल्ले कल्ले दुआ करते हैं, कल्ले कल्ले लड़न तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एंड तक यही दुआ करते रहे खुदा जेडे आना चाहते हैं उन्होंने लै, तो कोई भी चज ना लगा, क्योंकि उनकी सामने रुकावटें जो खुदा के पास आने में उनको दरपेश हैं। इब्लीस शैतान उनको रोके हुए, रूस को जैसे इतना बड़ा खादिम है फिर भी शैतान उसको रोके। इसलिए आए खुदा की हुजूरी में पर्सनल तरक्की चाहते हैं, शख्सी दुआ को सामने रखें, इकरार करें। खानदानी तरक्की है, रुकी हुई है, कैसे क्यों रुकी है, हमें खुदा की हुजूरी में आगे जाने की। कलीसियाई तरक्की है, नहीं हो रही तो लीडरशिप को जागने की जरूरत है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां के बीच में मौजूद हूं। जहां 2 लोग इत्तेफाक करके जो कुछ जमीन पर बांधेंगे आसमान पर बंध जाए। इतनी बड़ी कुव्वत और पावर है इज्तिमाई दुआ। जब नहीं करेंगे तो फिर ऐसे देखें बड़े साल हो गए साड़ी कलीसिया तरक्की नहीं कर, तो ये नहीं सोचेंगे क्यों नहीं कर रही, बस यही कहेंगे कलीसिया तरक्की नहीं कर। तो कलीसिया तरक्की के लिए पहले शख्सी तौर पर अपने आप को साफ करने की जरूरत है, मुकद्दस दाऊद की तरह। फिर फैमिली के तौर पर अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है ताकि हमारा खानदान खुदा जाए। नंबर 3 कलीसियाई फेलोशिप, उसमें हमें आने की जरूरत है कि हम आगे बढ़ सके, वरना हम जहाँ हैं 20 साल तक भी उधर ही रहेंगे और ये कहते रहेंगे खुदा कोई जवाब नहीं दे रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इब्लीस का मंसूबा पूरा हो जाएगा, हमें किसी और साइड पर ले जाएगा, इब्लीस के हाथों में वो पकड़ा देगा और फिर हम किसी काम के नहीं रहे। इसलिए आए खुदा की हुजूरी। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने शख्सी दुआ भी की है, खानदानी दुआ भी की है, और फिर इज्तिमाई दुआ में भी अपने शिगिर्दों के साथ एक रोल मॉडल दिया है। अगर हम यीशु मसीह के रोल मॉडल को अपनी ज़िंदगी में देंगे तो ज़िंदगी में रूहानी और जिस्मानी तरक्की कर पाएंगे। आमीन। इसलिए सबसे पहले अपनी शख्सी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, फिर ख़ानदानी ज़िंदगी पर, और फिर कलीसियाई ज़िंदगी। तो जब हम इस पर गौर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम तरक्की करते चले जाएंगे।
यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से शागिर्दों को इकट्ठा किया। इज्तिमाई दुआ, आखिरी फसा कौन सी दुआ है? इज्तिमाई दुआ। और उनको बताया कैसे आपने मिलकर काम करना, इकट्ठा रहने का। शहरी शायर बानी है खुदावंद यीशु मसीह की मेज़ हमें क्या करती है? इकट्ठा करती है एक ही प्याले। कभी कभी कहते हैं ये जी बड़े जरासीम ने, खुदा उसको ख़त्म करके उस नज़रिए को इकट्ठा करता ताकि हम इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ सकें। यीशु मसीह ने कहा एक ही प्याला है, एक में से पीना है ताकि तुम यूनाइट रह सको। तो जब एक प्याले में से पिएंगे, इस बात का इजहार है कि हम यीशु मसीह में क्या है? एक हैं। और जब एक हैं तो इसकी बड़ी ताकत और आए अपने को बंद करेंगे, दुआ करें अपनी ज़िंदगी पर गौर। क्या मैं पर्सनली या शख्सी तौर पर किस जगह पे हूँ? ख़ानदानी तौर पर मैं किस जगह पे हूँ? और